Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alameen. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہو، اور جیسا کہ آپ دیکھ رہی ہیں یہاں پہ اسکرین پہ کہ ہم لوگ کر رہے ہیں سورہ الفاتحہ، اور اس کا آج پارٹ 2 یعنی آیت نمبر 6 اور 7 کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ چلتے ہیں پہلے آج کے سبق پر۔ پچھلی کلاس میں ہم لوگوں نے آیت نمبر 4 تک کیا تھا، نہیں 5 بھی کر لی تھی، ایاک نعبد بھی کر لیا تھا، اور آج کریں گے آیت نمبر 6 سے، اہدنا الصراط المستقیم۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہی ہیں اسکرین پر کہ یہ آیت ایک فعل اور 2 اسم کا مجموعہ ہے۔ اہدنا فعل امر ہے، امر کا صیغہ ہے اہدی، ہدایت دے، نہ ہمیں، اور اس میں فاعل کیا ہے؟ فاعل اسی کے اندر انتا۔ تو آپ نے کیا دیکھا کہ اہدنا میں فعل ہا دال یا جس کا کی روٹ لیٹر ہے ہدایت، تو یہ ہو گیا فعل، فعل امر فعل ہوا آپ کا، اور اسی میں فاعل انتا موجود ہے، اور نہ ہدایت دے ہمیں، یہ ہے مفعول۔ جب ہم دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہدایت دے، تو یہ دعا کس سے ہم کر رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ انتا کس کو جا رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہی جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو فعل پلس فاعل، یہاں پہ میں فاعل لکھوں، اچھا اوپر لکھا تو ہوا ہے، فعل پلس فاعل اور مفعول، یہ آپ کا پورا جملہ فعلیہ ہوا، لیکن ابھی آگے اس کو بھی ایڈ کریں گے۔ یہ دیکھتے ہیں کہ آگے یہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو آپ کا مفعول ہو گیا، اور آگے اب اس کو دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ الصراط اور المستقیمہ، یہ دونوں ال کی وجہ سے ڈیسائیڈ کر لیا ہم نے کہ یہ اسم ہے۔ پھر الصراط کے آگے ہم کو جو اسم دکھائی دے رہا ہے وہ چاروں لحاظ سے الصراط کو فالو کر رہا ہے، اس طرح سے یہ بن گیا موصوف، اور یہ اس کی صفت۔ المستقیم کو دیکھ لیتے ہیں کہ المستقیم آپ دیکھیے کہ باب کس باب سے ہے؟ استفعال سے ہے، یہ سین تا بتا دے رہی ہے ہمیں کہ یہ باب استفعال سے ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اور یہ میم پیش، شروع میں یہ میم پیش، اور اس نے مجھے بتایا کہ یہ ہے، پہلے میں باب لکھ لوں یہاں پہ، اس کا باکس میں لانا بھول گئی، استفعال، باب استفعال سے ہے یہ، اور یہ ہے اسم الفاعل اس کا۔ سیدھا والا اسم الفاعل باب استفعال، یہاں تا بھی ہے۔ تو صفت اور موصوف یہ دونوں مل کے بن گئے مرکب توصیفی۔ اور یہ مرکب توصیفی ہدایت دے ہمیں، دیکھیں ہدایت اس کے ساتھ جیسے اعوذ کے ساتھ کہا تھا کہ 2 صلہ آتے ہیں، 2 مفعول آئیں گے، اسی طرح ایدی کے ساتھ بھی 2 مفعول، ایک تو ہدایت کس کو چاہیے وہ ہو گیا، یہ ابھی میں ہاں مفعول اول لکھ دوں، 1 لکھ دوں، اول لکھنے کی جگہ نہیں، تو مفعول 1 ہو گیا، یعنی مفعول اول ہو گیا کہ ہدایت کس کو چاہیے، اور پھر کس کی چاہیے، مطلب ہدایت میں کیا چاہیے،
تو یہ ہے مفعول ثانی، یہ مرکب توصیفی یہ بن گیا اس فعل اہدی کا مفعول ثانی، اور آپ دیکھیں کہ یہ نصب کی حالت میں ہے اسی لیے۔ اب فعل اپنے فاعل اور مفعول اول اور مفعول ثانی ان سب کے ساتھ، مطلب ان سب کے ساتھ مل کر یہ بنا جملہ فعلیہ۔ سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ ایک بار پھر کروں کہ اہدی، اہدنا یہ فعل امر ہوا، جس اہدی میں فاعل انتا چھپا ہوا ہے، فاعل انتا موجود ہے۔ اب فعل اپنے فاعل اور یہ نا کی ضمیر جو یہاں دکھائی دے رہی ہے اس کے ساتھ یہ مفعول اول ہوا اس کا، اور الصراط المستقیمہ یہ مرکب توصیفی مفعول ثانی، اور فعل اپنے فاعل اور مفعول اول اور مفعول ثانی سے مل کر جملہ فعلیہ بنا۔ اور اسی لیے پھر یہاں ترجمہ کرتے ہیں، تو ہدایت دے ہمیں، یہ ہو گیا اس کا سیدھے راستے کی۔ ان کو ہدایت چاہیے اور یہ چاہیے، ہدایت میں یہ چاہیے، کیا چاہیے؟ سیدھا راستہ چاہیے۔ آگے دیکھتے ہیں، اگلی آیت پہ چلتے ہیں۔ جب اس آیت کے اس حصے کو دیکھا تو یہاں پہ ہم کو سراتا اسم ملا، جو کہ آگے ابھی دیکھتے ہیں کہ ایسے مضاف بن کے دکھ رہا ہے مجھے، اور الذین دوسرا اسم، انعمتا فعل ماضی ملا، اور علیہم جس میں کی حرف اور اسم ضمیر اسم۔ اب یہ سراتا، جیسے ہی ہم اب دیکھیں اس آیت میں اس سے پہلے کچھ ہے نہیں، لیکن ہم کو یہ سراتا کی زبر، آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی اسم پیش کی حالت میں یعنی رفع کی حالت میں ہوتا ہے بائی ڈیفالٹ، اس کے زبر یا زیر یعنی حالت نصب یا جر میں جانے کی کوئی وجہ ہے، ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں گے کہ یہ سراتا کی زبر کا کیا وجہ ہے۔ تھوڑا پیچھے اس طرح دیکھیں، چھوٹا کر لیتی ہوں میں فی الحال، جس سے یہ دونوں چیزیں نظر آئیں آپ کو۔ یہ سراتا، اور آج جو میں ہر اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا میں نے کہا ٹاپک بھی لے کے آؤں گی، وہ ٹاپک اس لیے یہی ٹاپک میں لے کے آئی ہوں کہ سراتا یہ اس السراتا کا بدل ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ نہ تو یہ اس کی صفت ہے نا، صفت بھی نہیں بن سکتی یہ کچھ بھی، تو صرف اور دو تین وجہ ہوتی ہیں اس طرح سے ہونے کی، نہ یہ اس پہ عطف ہو رہا ہے، عطف اگر ہوتا تب بھی یہ اس کا اعراب لیتا نا، تو نہ یہ اس پہ عطف ہو رہا ہے الصراطہ پہ، تو ایک ہی واحد وجہ بچتی ہے، وہ یہ کہ یہ صراطہ الصراطہ کا بدل ہے۔ بدل وہی اعراب لیتا ہے جو مبدل منہو کا ہوتا، ابھی میں اس کو بتاؤں گی، ٹھیک ہے کہ مبدل منہو کیا ہے۔ ابھی فی الحال یہ سمجھ لیں کہ جس کا یہ بدل ہے اسی کا اعراب یہ لیتا ہے۔ تو اس الصراطہ کے نصب میں جانے کی وجہ کیا ہے کہ یہ الصراطہ کا بدل ہے، ٹھیک ہے؟ اسی راستے کی وضاحت ہو رہی ہے۔ نیچے دیکھیں میں دکھا دوں کہ یہ بدل کا ٹاپک، بس ابھی دونوں آیتیں پوری ہوں گی تو ان کو کریں گے انشاءاللہ۔ تو سراتا کیا ہے؟ بدل ہوا السراتا کا، اور آپ دیکھیے کہ یہ سراتا یہ ایسا اسم ہے کہ نہ اس کے شروع میں ال ہے اور اعراب بھی اس کا ہلکا ہے، تو یہ بتا رہا ہے کہ مضاف ہے، لیکن ابھی ہم ڈیسائیڈ نہیں لکھ نہیں سکتے جبکہ اس کے آگے ہمیں ایک اور اسم نہ مل جائے، اور وہ اسم بھی حالت جر میں نہ مل جائے۔ تو اسم تو مل گیا الحمدللہ۔
اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے الذین مبنی ہے، تو اس جگہ یہ حالت جر میں ہو سکتا ہے اور ہے، ٹھیک ہے۔ الذین رفع نصب جر سب میں اس کی یہی شیپ ہوتی ہے، جب یہاں مضاف ہے تو یہ حالت جر میں ہے، اور اس طرح سے سراتا ڈیسائیڈ ہو گیا کہ یہ مضاف ہے۔ ابھی دیکھتے ہیں، میں نے دیکھے کہ یہاں پہ ابھی سیدھے میں اس کو مضاف الیہ نہیں کہہ رہی ہوں، کیونکہ آگے کچھ اور چیزیں بھی ہیں، تو دیکھ لیتے ہیں پہلے ان کو۔ یہ تو آپ کو پتا ہے کہ الذین اس میں موصول ہوتا ہے، تو میں یہاں لکھ دوں، اس باکس میں لکھ دوں موصول، ہے نا۔ جب الذین اس میں موصول ہے تو آپ کو پتا ہے کہ موصول کے آگے صلہ کا ہونا ضروری ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کا صلہ کیا بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیں کہ الذین کا صلہ جملہ فعلیہ بھی بن سکتا ہے، جملہ اسمیہ بھی بن سکتا ہے، جار مجرور بھی بن سکتا ہے، اور شبہ جملہ بھی بن سکتا ہے۔ اس کو بھی کبھی دیکھیں گے، صلہ کا ٹاپک بھی کسی دن لے کے آؤں گی، ٹھیک ہے۔ فی الحال تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر اس میں موصول آتا ہے تو اس کا صلہ ضرور آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ صلہ کیا بن رہا ہے۔ انعمتا، شروع سے چلتے ہیں۔ انعمتا فعل ماضی ہے، میں لکھ دوں ماضی ہے یہاں پہ اس باکس میں، فعل ماضی ہے، اور اس میں آپ دیکھیں کہ فعل اور فاعل دونوں اسی کے اندر موجود ہیں۔ کیوں میں نے کہا فعل اور فاعل دونوں اسی کے اندر موجود ہیں؟ کیونکہ یہ ہمارا 7th باکس کا صیغہ ہے، تو مجھے آگے فاعل دیکھنے کی ضرورت نہیں، یہ والا پوائنٹ چلتے رہنا چاہیے آپ کے دماغ میں، ٹھیک ہے۔ فعل اور فاعل، فعل فاعل یہاں ہے، اور یہ الا، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ حرف جر ہے، اور اس کے آگے ہمیں یہ اسم یعنی ضمیر ملا ہمیں، اور اس طرح سے یہ بن گیا جار مجرور۔ مرکب جاری بن گیا یہ، بلکہ جار مجرور اوپر میں نے لکھ دیا، تب مجھے یہاں مرکب جاری لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو میں یہاں لکھ دوں متعلق فعل، کیونکہ یہ جار مجرور لکھا تو سمجھ میں آ ہی گیا کہ یہ مرکب جاری ہے، تو اس باکس کو میں اس میں استعمال کر لوں۔ یہ بن گیا متعلق فعل، اس فعل کا متعلق، آپ کو پتا ہے کہ جار مجرور فعل کے متعلق بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فعل اپنے فاعل اور متعلق فعل کے ساتھ مل کر یہ بن گیا جملہ فعلیہ۔ اور یہ جملہ فعلیہ بنا صلہ موصول الذین کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیں، موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کر یہ بنا مضاف الیہ، مضاف الیہ بنا مضاف صراطہ کے لیے، یہ حالت جر میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ پورا جو ہے یہ آگے جار مجرور ہے، یہ پورا موصول اور صلہ مل کر مضاف الیہ بنا مضاف صراطہ کے لیے۔ اور ترجمہ ہم اس کا کرتے ہیں، اس کا ترجمہ کر کے پھر اگلے اس پہ چلیں گے کہ راستہ ان لوگوں کا، راستہ ان لوگوں کا، یہ ہو گیا آپ کا اتنے کا ترجمہ۔ ابھی بلکہ جن پر بھی لکھ دوں، جن پر بھی اسی کے اندر، جن پر جن پر، یہ جن پر بعد ہی میں لکھتی ہوں، راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے، انعام کیا، اور یہ دیکھیں یہاں سے فائل تو نے جن پر۔ اب اس کو بھی یہاں پہ تھوڑا سا دیکھنا ہوگا۔ اب یہاں دیکھیں غیری،
اب یہ شروع ہو رہا، ایک اسم یہاں آ رہا ہے اور یہ بھی حالت جر میں ہے. پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ تو آپ کو نظر آ رہا ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ مجھے بولنے کی ضرورت ہے کہ یہ اسم ہو گیا، یہ اسم ہو گیا. جب بھی کسی آیت کو یا آیت کے حصے کو لیں گے تو سب سے پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں. اسی لیے شروع سے آپ کو اس کی پہچان کرائی جاتی ہے کہ اسم، فعل اور حرف کی پہچان ہو جائے. 1 منٹ میں چیٹ کو ایکٹیو کر لوں. پتا چلا آواز وغیرہ کچھ جا نہیں رہی ہے اور مجھے پتا بھی نہیں چل رہا ہے. ویسے تو مائک آپ میوٹ کر سکتی ہیں. تو اب بالکل اسی طرح جیسے یہاں پہ ہم نے سوچا کہ اس کے زبر میں یعنی نصب میں جانے کی وجہ کیا ہے، ایسے ہی جب غیری نظر آیا تو یہاں بھی ہمیں سوچنا ہے کہ یہ غیرو کیوں نہیں ہے، یہ غیری کیوں ہے. ٹھیک ہے. تو اب ہم جو وجہ ہوتی ہیں مضاف کسی اسم کے زیر میں جانے کی کیا وجہ ہوتی ہے کہ وہ بھائی جار مجرور ہو، ہے نا. اس سے پہلے کوئی حرف جر بھی نظر نہیں آ رہا ہے. کوئی مضاف ہو، کوئی مضاف بھی نظر نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے. صفت بھی صفت ہوتی ہے، اگر کوئی موصوف حالت جر میں ہے تو صفت کو بھی حالت جر، تو یہ کسی چیز کی صفت بھی نہیں بن رہی ہے. پھر ایک بار یہ بدل ہی بن رہا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بدل کس کا بن رہا ہے؟ سوچیں ذرا، میں آپ کو تھوڑا سا ٹائم دیتی ہوں، 30 سیکنڈ کا ٹائم دیتے ہیں. سوچئے کہ یہ بدل کس کا بن رہا ہے. یہ بدل بن رہا ہے ویری گڈ، ویری گڈ عظما، الذین کا. یہ بدل بن رہا ہے الذین کا. اور الذین جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ مبنی ہے، لیکن میں نے یہاں بتایا تھا نا کہ حالت جر میں اس کو لے لیا، اس لیے یہ غیری، کیونکہ اسی الذین کی یہاں وضاحت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. الذین ہی کو یہ کلیئر کر رہا ہے، یہ غیری کی ایسے راستہ چاہیے ان لوگ کا جن پہ انعام کیا، ان لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے. ایسے ترجمہ کرتے نا، اسی لیے غیری سے پہلے آپ دیکھیں گے ان لوگوں کا بھی آپ کو مل جاتا ہے کہ ان لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے. اگر ترجمے میں نہیں مل رہا ہے تو تفسیر میں لوگ بول ہی رہے ہوتے ہیں جن پہ تو غضبناک ہوا. ٹھیک ہے. تو یہ بدل الذین کا ہے، اور یہ الذین میں یہاں لکھ دوں حالت جر میں ہے. کیوں جر میں ہے؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے. اب چونکہ مضاف الیہ یہ پورا یہاں بن رہا تھا، اس لیے اس کو یہاں پہ نہیں لکھا. لیکن یہ اگلی آیت کے لیے یاد رکھیں کہ یہاں پہ آپ یہ پورا مضاف الیہ بن رہا ہے اس مضاف کا. تو یہ حالت جر میں ہے کیونکہ مضاف کے بعد آ رہا ہے، تو یہ پورا فریز ہی حالت جر میں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بدل بن رہا ہے الذین کا. اب اب اس اسکرین پہ آ جاتے ہیں. اس وجہ سے یہ غیری حالت جر میں ہے. انٹرسٹنگ ہے نا یہ ساری باتیں جب پتہ چلتی ہیں تو. تھوڑا بڑا کر لیتے ہیں اب کیونکہ اب ہمیں اسی اسکرین پہ رہنا ہے. بلیک اسپاٹ آ رہا ہے یہاں پہ، چلیں اس کو ہٹاتے ہیں. اس کے بعد المغضوبی. یہ دیکھیں اس کا وزن نکالیں، یہ کیا وزن ہو سکتا ہے؟ المغضوبی. یہ کون سا اسم ہوا؟ یہ اسم المفعول ہوا. مفعول کے وزن پر ہے نا. جی ہاں ہیرا، ویری گڈ. یہ ہے اسم المفعول. اور آگے چلتے ہیں. علیہم یہ ہے جار مجرور. اور یہ بن رہا ہے جار مجرور، کیا بن رہا ہے؟ متعلق. جار مجرور متعلق ہی بن کے آ رہے ہوتے ہیں، ہے نا. اور یہ متعلق بن رہا ہے اس کا، المغضوبی کا. تو جس کا متعلق بنتا ہے اس کو کہتے ہیں متعلق.
زبر لگا دو اس پہ اور اس پہ زیر لگا دو. صرف زبر زیر لگائیں، باقی چیزیں ہٹا دیں جس سے کلیئر رہے. یہاں شد بھی ہے لام کے اوپر. تو یہ متعلق ہے اس کا غیر المغضوب علیہم. اور اس کے بعد یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا حرف عطف ہے، واو عطف ہے. الضالین کو دیکھ لیتے ہیں. الضالین، یہ دواد لام لام اس کا روٹ لیٹر ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے. اور یہ ہے یہاں پر اسم الفاعل. یہاں دیکھیں اور ترجمہ دیکھیں. اسم المفعول مغضوبی مفعول کے اس پہ ہے نا، اور یہ دوالین تھا تو اسی سے دوالینا. ظاہر ہے یہ ابھی بتاتی ہوں کہ ایسا سب کیوں آ رہا ہے، مطلب کہ اس اعرابی حالت میں آ رہا ہے. اسم المفعول آپ دیکھیں یہاں پر کہ ان کے اوپر غصہ کیا گیا. ٹھیک ہے، یہ اسم المفعول. اس سے کتنی کلیئر بات پتہ چلتی ہے کہ یہ جو مغضوبی ہیں ان کے اوپر غصہ کیا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اسم المفعول کے شیپ میں آ رہے ہیں. مغضوبی مفعول کے وزن پر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، جبکہ اسم الفاعل والینا اونا اینا، ٹھیک ہے، اس کے وزن پر ہے. اور یہ ظاہر ہے مجھے لگتا ہے کہ کر ہی لینا چاہیے ہم لوگوں کو سارے. وہ پچھلی کلاس میں تھوڑا سا لے کے آئے تھے اجوف کا، تو کوشش کریں گے کہ سورہ الفاتحہ کے بعد ایک بار اگر ان کو کر لینا تو پھر یہ ساری شیپ سمجھانے میں آسانی ہو جائے گی ہمیں. بہرحال یہ ہے اسم الفاعل، اور اسی لیے کہتے ہیں وہ گمراہ ہوئے، جو گمراہ ہوئے. ٹھیک ہے، یہ وہی ہے جو کام کر رہے ہیں اور یہاں ان کے اوپر کام ہو رہا ہے. مغضوبی میں یہ لوگ مفعول ہیں اور یہ کیا ہے؟ اسم الفاعل ہیں. اسی کا یہ جمع مذکر کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، اب یہ عطف، یہ ہے آپ کا معطوف. ابھی عرابی حالت بتاتے ہیں. یہ معطوف علیہ ہے، یہ عطف ہے اور یہ معطوف ہے. آپ کو پتا ہے کہ معطوف کو اعراب لینا پڑتا ہے معطوف علیہ کا ہی. ٹھیک ہے، تو اس کا اعراب یہ حالت جر میں ہے تو اس کو بھی اسی لیے حالت جر میں جانا پڑا. دوالونا کے بجائے یہ کیا ہوئے؟ دوالین ہوئے، کیونکہ یہ عطف ہو رہے ہیں اس پر. یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ کیوں حالت جر میں ہے؟ کیونکہ یہ معطوف ہو رہے ہیں اس پر. سمجھ میں آ گئی تو یس کر دیں، ورنہ نو کر دیں تو میں پھر بتاؤں. آپ کو پتا تھا کہ معطوف جو ہے وہ اعراب سے فالو کیا کرتا تھا معطوف علیہ کو. ٹھیک ہے، اس لیے یہ الضالین یہاں پر حالت جر میں ہے، کیونکہ حالت جر کی تو وجہ بتانی پڑے گی نا کہ کیوں ہے یہ. ٹھیک ہے، اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیوں حالت جر میں ہے؟ اب اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. غیری ہے نا، کہ تو مفعول تھا، اس کو نصب کی حالت میں ہونا چاہیے تھا نا، تو یہ کیوں حالت جر میں؟ اب سوال یہ اٹھتا ہے. آگے چلتے ہیں. غیری دیکھیں آپ، اسم جو کہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ یہ بدل بن رہا ہے الذین کا. یہ اسم آپ دیکھیں کہ ال بھی شروع میں نہیں ہے اور اعراب بھی ہلکا ہے، تو یہ مضاف ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ مضاف کی کنڈیشن پورا کر رہا ہے، لیکن میں نے ابھی بھی کہا ہو سکتا ہے کیونکہ 50% پوری ہوئی، 50% باقی ہے. آگے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا کوئی اسم موجود ہے. جی ہاں، غیری کے آگے ہمیں ایک اسم نظر آ گیا، اور کنفرم کنڈیشن کیا ہے کہ وہ اسم حالت جر میں بھی ہونا چاہیے، اور یہ اسم حالت جر میں یہاں پر ہے. تو اس طرح سے یہ کیا بنا؟ مضاف بن گیا. چونکہ یہ معطوف علیہ، یہ پورا عطف ہو رہا ہے اس کے اوپر، یہ پورا ایک مرکب بن رہا ہے. یہ پورا مرکب بنا غیری کے لیے مضاف الیہ. ٹھیک ہے،
کہ یہاں پہ جو بھی اسما ہوں گے وہ سب حالت جر میں، کیونکہ پورا مضاف الیہ بن رہا ہے غیری مضاف کے لیے. ٹھیک ہے، اور اسی بات کو ہم نے اس طرح سے بھی بتایا کہ چونکہ یہ مضاف تھا، اس کا حالت جر میں تھا، اور یہ اس کے اوپر عطف ہو رہا ہے تو اس لیے بھی چلا گیا. اس طرح سے بھی آپ سوچ سکتی ہیں. تو یہ مضاف اور مضاف الیہ بن کے یہ بن گیا مرکب اضافی. اور اب اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے نہ ان کا. دیکھیں غیری کا کہتے ہیں کہ غیری کا ترجمہ، غیر لفظ کا ترجمہ عربک میں نہ سے بھی، نیگیشن سے بھی کیا جاتا ہے. تبھی آپ کہتی ہیں جو منصرف نہیں ہے تو اسے آپ کہہ دیتی ہیں غیر منصرف نا. غیر منصرف کیوں کہتی ہیں؟ کیوں منصرف نہیں ہے. تو نہیں کا میننگ بھی دیتا ہے غیر، اور سوائے کا میننگ بھی دیتا ہے، ان کے علاوہ کا بھی میننگ دیتا ہے. نہ ان کا راستہ. اب یہاں پہ دیکھیں، نہ ان لوگوں کا، نہ ان لوگوں کا راستہ، یہ پھر چونکہ یہ بدل ہے تو یہاں پیچھے سے جا کے لے لیتے ہیں نہ ان کا راستہ. ٹھیک ہے، نہ. اب صرف یہاں نہ جن پر غضب کیا گیا ہے نا، تو ایسا میننگ بنتا نہیں. تو نہ ان لوگوں کا، یہ بدل یہاں لے کے آتے ہیں. نہ ان لوگوں کا. اور اب دیکھیں، اور چونکہ یہ معطوف ہے، اس پہ عطف ہو رہا ہے، تو یہ چلے گا اس پہ بھی. نہ ان کا، یہ جو اس میں ہے نہ ان کا جن پر، نہ ان کا. اب یہاں پہ جو گمراہ ہوئے، نہ یہ بریکٹ میں رہے گا، نہ ان کا. اور نہ یہ تو ہو گیا اس کا ان کا. بلکہ الضالین میں ہی ان کا بھی آ رہا ہے، جو مطلب پلورل کا بھی سینس آ رہا ہے، جو گمراہ ہوئے. اس طرح سے الحمدللہ کی سورہ الفاتحہ کی ترکیب کا اس طرح سے پورا ہوا. بدل کا ٹاپک دیکھ لیتے ہیں. بدل، دیکھیں تابع بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں، اس میں ایک بدل چیز ہے. تو آج بدل کو دیکھتے ہیں، اس لیے بدل وہ تابع ہوتا ہے، مجھے لکھنا ہوا. یہ بھی دیکھیں گے کہ اور دوسری بھی چیزیں کیا ہوتی ہیں جو کسی اسم کی تابع ہوتی ہیں. بدل وہ تابع ہوتا ہے جو خود مقصود ہو، مبدل منہ مقصود نہ ہو، بلکہ بطور وضاحت یا تعارف کے لیے لایا جائے. ڈیفینیشن بھی بعد میں چلیں گے، پہلے دیکھ لیتے ہیں، اگزامپل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. کہ جاءنی اخو کا زیدن، اگر یہ کہیں آیا میرے پاس اخو کا تیرا بھائی زیدن. اب دیکھیں اخو اور یہ زیدن دونوں کے اعراب ایک ہی ہیں. ٹھیک ہے، اخو بھی رفع میں ہے، زیدن بھی رفع میں ہے. ٹھیک ہے، اس ڈیفینیشن ابھی ایکسپلین کرتے ہیں، پہلے یہ ہو جائے تب. جاءنی آیا میرے پاس بھائی. تو یہاں پہ ٹھیک ہے، تو ایسے میں اخو کا جو ہے وہ ہوا ہمارا مبدل منہ، اور زیدن بدل ہے. تو ایسے میں یہ زیدن جو ہے یہ اعرابی حالت سے اسی کو فالو کرے گا. زید جو ہے وہ اعرابی حالت سے اخو کو فالو کرے گا. اور دیکھیں کہ نہ یہ اس کی صفت بنے گا، نہ کوئی دوسری چیز نہیں بن کے آ سکتا. جو اعراب کے حالت سے جو فالو کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے عطف کی بات ہو رہی ہے کہ
معطوف جو ہوتا ہے وہ اعرابی حالت سے فالو کرتا ہے. تو جب بھی سیم اعرابی حالت سے آگے کوئی چیز ملتی ہے ہمیں تو وہ اگر ان سب کرائٹیریا پہ فکس نہیں ہو رہی ہے جیسے بھی آپ نے پیچھے دیکھا تو ایسے میں وہ کیا بنتی ہے؟ اس کی بدل بنتی ہے. اس کی بدل بتائے کہ بدل وہ تابع ہوتا ہے جو خود مقصود ہو، مبدل منہ مقصود نہ ہو. لیکن بطور وضاحت یا تعارف کے لیے آ رہا ہوں کہ زید کون ہے؟ بھائی ہے تیرا. ٹھیک ہے، آیا میرے پاس زید جو کہ بھائی ہے تیرا. اب بدل جو ہے وہ تین طرح کے ہوتے ہیں، بدل کل، بدل بعض اور بدل اشتمال. تو بدل کل نام سے ہی پتا چل رہا ہے، اور ڈیفینیشن میں نے سوچا کہ ایک دم سمپل لے کے آؤں کہ بدل اور مبدل منہ ایک ہی ذات یا شخصیت ہوں. جیسے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ایک ہی شخص ہے یہ، لِأَبِيهِ. اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے، اپنے باپ آزر سے، ہے نا، تو یہاں پہ یہ آزر جو ہے یہ بدل بن رہا ہے مبدل منہ ابی کا. جس کا بدل بنے گا اس کو کہتے ہیں، سمپل ہے، مبدل منہ. نام تھوڑا ہیوی ہے لیکن کیا ہے کہ جس کا بدل بنے گا وہ مبدل منہ کہلائے گا. پچھلی آیت میں الصراطہ مبدل منہ تھا، اور بعد کی آیت میں جو صراطہ آیا تھا وہ بدل تھا. تو وہی بات ہے کہ اس کا بن رہا ہے یہ بدل. اب دیکھیں یہاں پر کہ آزر جو ہے وہ ابو ہی ہے، ایک ہی شخص ہے. جو یہ آزر نام بتایا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہی باپ ہے. تو یہ بدل کل کہلائے گا کہ جو بدل ہے وہ مبدل منہ اور بدل ایک ہی شخصیت ہے. ٹھیک ہے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ. اور آپ دیکھیں یہاں پہ کہ ابی یہاں پہ حالت جر میں ہے اور آزر بھی حالت جر میں ہے. یہ غیر منصرف اسم ہے. ٹھیک ہے، یہ آزری نہیں لے گا، آزرا ہی رہے گا. یہ کیا ہو گئی؟ اگر اس سے پوچھا جائے کہ یہ کیا حالت ہے اس کی تو آزرو، آزرا، آزرا. لیکن یہاں پہ یہ کیا ہے؟ حالت جر میں ہے، نصب میں نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ابھی کا یہ بدل بن رہا ہے، اور یہ ابھی لام جارہ کی وجہ سے حالت جر میں ہے، اور یہ اس کا بدل ہے تو یہ حالت جر میں. ٹھیک ہے، آزرا. تو بدل اور مبدل منہ، مبدل منہ مطلب جس کا وہ بدل ہو. یاد رکھیں، جس کا وہ بدل ہو وہی مبدل منہ ہے. بدل اور مبدل منہ ایک ہی شخصیت یا ذات ہو، ایسے میں یہ کہلاتا ہے بدل کل. جیسے میں اور میرا نام ہے نا، آپ اور آپ کا نام، اگر آپ کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور اس کے آگے آپ کا نام دیا جائے تو وہ اسی آپ ہی کا بدلے، کیونکہ ایک ہی شخصیت ہے، اسی شخصیت کا نام بتایا جا رہا ہے. اس سے پوری کی پوری وہ شخصیت ہی. بدل اور مبدل منہ اگر آپ سوچیں تو ایک ہی شخص آپ کے دماغ میں آ رہا ہو، ایسے میں یہ بدل کہلاتا ہے بدل کل. دوسرا ہے بدل بعض، کہ بدل مبدل منہ کا ایک حصہ ہو. اگزامپل ایسے لے لیں جیسے میں اور میرے لیے میرا ایک ہاتھ، بات ہو رہی ہو میری، یہاں پہ بات ہو رہی ہو، کہیں بات ہو رہی ہو میری اور آگے میرا ہی ہاتھ کے بارے میں بات ہو رہی ہو. یہ ایسے موٹا موٹا سمجھنے کے لیے کہ بدل جو ہے وہ جس کا بدل ہو اس کا ایک حصہ ہو، پورا کا پورا نہ ہو. جیسے یہاں پہ آپ نے دیکھا پورا کا پورا ہی ہے لیکن یہاں پہ اس کا ایک حصہ ہو. اس کے لیے یہ بہترین اگزامپل قم اللیل الا قلیلا. اب دیکھیں قم اللیل، اگر یہ کہا جائے قم اللیل، قیام کرو رات میں، تو یہ پوری رات، اللیل بات ہو رہی نا، تو یہ پوری رات کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ قم اللیل الا قلیلا. لیکن آگے یہ نصفہ جو آ رہا ہے، آپ دیکھیے اب یہ نصفہ کا اعراب دیکھیں آپ کیا ہے. نصفہ لیلا کا بدل بن رہا ہے یہاں پر، اور نصف یہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے پوری رات کی، اور جب نصف کہا گیا تو یہ بدل اب اس کا بدل باز کہلائے گا، کیونکہ اس کے اس رات کے ایک حصے کی یعنی آدھے کی بات کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے،
تو یہ بنے گا اس کا بدل باز. اس کا بدل. تو جب اس کا بدل بن رہا ہے تو اس کو میں لکھوں گی مبدل منہ. ٹھیک ہے. تو بدل باز کس کو کہتے ہیں کہ وہ مبدل منہ کا ایک حصہ ہو. بدل کل کیا تھا؟ پورا کا پورا بدل جو ہے وہ مبدل منہ ہی ہو، لیکن یہاں پہ اس کا ایک حصہ ہو تو ایسے میں اس کو بدل باز، اور دیکھیں گے آپ کی اعراب کے حساب سے وہ اس کو فالو کرے گا. اور اس کے فتحہ میں جانے کی اس کے فتحہ لینے کی، نصب میں جانے کی، اس کے علاوہ جو باقی وجوہات ہوتی ہیں اعراب کے کسی رفع سے نصب یا جر میں جانے کی، تو اور کوئی وجہ آپ پائیں گی نہیں. ایسے میں اس کو بدل باز قرار کر کے اور ایکسپلین کیا جاتا ہے کہ یہ اسی، اور ظاہر آپ دیکھ رہی ہیں کہ اسی کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. نصفہ. پھر تھرڈ دیکھ لیتے ہیں بدل اشتمال. وہ بدل جس کا مبدل منہ سے تعلق ہو، نہ وہ بدل مبدل منہ ہو بدل کل کی طرح، نہ ہی اس کا حصہ ہو بلکہ اس کا تعلق ہو. اب ایسا سمجھ لیں کہ جیسے میں ہوں، ہے نا، میرا نام ہے، یہ بدل کل ہو گیا، ہے نا. میرا ہاتھ ہے، وہ بدل باز ہو گیا. اور میرے کپڑے ہیں، یہ کپڑے تو میرے ہیں نا، کپڑے میرے ہیں، لیکن یہ میرا حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن ان کپڑوں کا مجھ سے تعلق ہے، یہ کپڑے میرے کام آ رہے ہیں، یہ کپڑے میرے جسم پر ہیں. تو یہ کیا آئے گا؟ یہ کپڑوں کا ذکر اگر آگے آ رہا ہے تو وہ بدل اشتمال بنیں گے. اب یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں، اس آیت میں دیکھ لیتے ہیں کہ یاد رکھیں کہ یہ بدل جو ہوگا وہ مبدل منہ کا، نہ مبدل منہ کی ذات ہوگی، مطلب نہ وہ ہوگا نہ اس کا پارٹ ہوگا، بلکہ اس کا تعلق ہوتا ہے. قتل اصحاب الاخدود، سورہ البروج کی آیت. قتل اصحاب الاخدود. اور یہاں پہ دیکھیں گڑھے والے نا، اصحاب الاخدود کا مطلب ہوا گڑھے والے یا خندق والے. اب آپ دیکھیں کہ یہ ہے مبدل منہ. آگے آیت دیکھیں آپ کس حالت میں جا رہی ہے وہ. النار ذات الوقود. ٹھیک ہے. یہ ہے مبدل منہ، اور یہ پورا کا پورا مرکب، جو یہ پورا جملہ جو ہے، مرکب نہیں، یہ جملہ یہ بن رہا ہے اس کا بدل. اب آپ دیکھیں کہ اس کا مطلب کیا؟ خندق ہے نا، خندق والے. آپ ترجمہ کرتی مارے گئے خندق والے یا گڑھے والے. تو النار ذات الوقود، یہاں پہ آگ اور ایندھن والی ہے نا. وقود ایندھن کو کہتے ہیں، آگ ایندھن والی. تو یہ آگ نہ ہی خندق ہے، نہ ہی گڑھا ہے نا، نہ ہی اس کا حصہ ہے، بلکہ اس کے اندر ہے. یہ آگ وہاں موجود ہے، بالکل جیسے میں نے کپڑے والا اگزامپل دیا. آگ اس خندق کے اندر موجود ہے، نہ ہی اس کا پارٹ ہے، نہ ہی. اور آپ دیکھیں کہ یہ حالت جر میں ہے یہاں پر، اور یہ الناری یہ کیا ہے؟ یہ بھی پورا حالت جر میں. تو یہ پورا کا پورا بدل بن رہا ہے مبدل منہ الاخدود کا. یہ بات سمجھ میں آئی؟ تھوڑا سا اصل میں اعرابی حالت پہچاننے کے لیے یہ تمام طرح کے یہ جو تابع اور متبوع جو ہوتے ہیں 4-5 وہ سمجھنے ہوتے ہیں. تب جو ہے یہ آگے آیتوں کی ایکسپلینیشن ہو سکتی ہے کہ یہاں پہ اس کے حالت جر میں جانے کی کیا وجہ ہے. اگر آپ یہاں پہ اس کو نہ دیکھیں، اس الاخدود کو نہ دیکھیں یہاں پر، تو اب آپ الناری کے حالت جر میں جانے کی آپ کوئی وجہ بتا سکتی ہیں؟ نہیں بتا سکتی ہیں، ہے نا. تو یہ یہاں پر یہ پورا کا پورا یہ بدل بنا مبدل منہ کا، اور یہ بدل کہلاتا ہے بدل اشتمال، کیونکہ یہ نہ تو مبدل منہ ہے اور نہ ہی اس کا حصہ ہے، بلکہ
اس آگ کا اس سے تعلق ہے، یہ آگ وہاں موجود ہے۔ تو اس طرح سے، اور ایک اور ہے بدل، جس کو کہ بدل غلط کہتے ہیں، جو کہ عام طور پہ ہم لوگ بھی منہ سے کوئی بات غلط نکل جاتی ہے تو پھر اس کو پلٹتے ہیں نا، اس کو اس کی جگہ، جیسے اگر میں یہ کہوں کہ میرے گھر زید آیا، پھر مجھے یاد ہے نہیں نہیں زید نہیں آیا تھا، حامد آیا تھا، تو پھر زید کی جگہ پہ میں حامد کروں گی، تو یہ حامد بھی زیدی کے اعراب کو فالو کر رہا ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں بدل غلط۔ آپ سنیں گی، اگر کہیں کتاب کھول کے پڑھیں گی تو دیکھیں گی، لیکن یہ بدل غلط قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں ہوتی، نہ ہی حدیث میں ایسی کوئی بات ہے۔ تو ہم چونکہ کر رہے ہیں قرآن کے عربک، تو ہمیں بدل غلط دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا۔ سن لیجئے آپ کہ ایک بدل غلط بھی ہوتا ہے، جب کوئی، جیسے کوئی بات کی جائے، یہ سبحان اللہ، وہاں تو بولتے بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے، یہ بات بتائی گئی تھی زیدن، اب یہ غلط ہے، تو اس کو کریکٹ کرنے کے لیے اگر یہاں حامدن آئے گا، بعد میں حامدن لے کے آئیں گے، تو یہ زیدن کا بدل غلط کہلائے گا، ٹھیک ہے، کہ غلط بات منہ سے نکل گئی تھی، اس کو صحیح کی گئی۔ تو عام عربک گرامر میں تو یہ بدل غلط ہوتی ہے، لیکن قرآنک عربک میں نہیں ہوتی، ہمیں اس کی کبھی بھی ضرورت نہیں پڑتی، تو اس کو ہم نے اس لیے لیا بھی نہیں، بدل استعمال ہی تک کافی ہے۔ تو یہ تین طرح کے بدل آپ دیکھیں گے کہ جب بھی ترکیب کریں گے انشاءاللہ تعالی، تو اس طرح سے اس کو ہمیں لے کے آنا پڑ سکتا ہے کہ اس کا بدل ہے۔ اور جیسا کہ آج آپ نے دیکھا کہ یہ غیری بن رہا تھا الذین کا بدل، اور سراتا بن رہا تھا السراتا کا بدل، اور آپ دیکھیں اعرابی حالت سے یہ اس کو اس طرح سے فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بدل کا ٹاپک میں ایک بار کلاس ختم کر لیتی ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کو لیتی ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔